ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روحه الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روحه الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روحه سيدنا أبو أحمد بن محمد السقاف وشبكة بن سالم والحبيب عبد الله بن علوي هدد وأهل زنبل والبريد والأقدار والبكيع والمعلى وجميع سادتنا ألي أبي علوي وصولهم وفروعهم، ثم إلى روحي الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني ومولانا جدنا الشيخ رصد بن عبد الله البنجري وشيخ كشف أنور بن هجي اسماعيل البنجري وجدنا الشيخ سالم بن هجي معروف البنجري وشيخ هجي حميدي بن هجي سالم معروف، ثم إلى روحي سيد زين أبو غاني ورجال دار السلام ورجال دار مصطفى وصولهم وفروعهم، أن الله يمدنا بأمدادهم ويجعلنا من حسبهم ويتوفانا على ملتهم ويرزقنا حسن الخاتمة، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا بالدين ويجعلنا من العلماء العاملين والغنيين والسخين ويرزقنا الصدق والإخلاص وصوف القلوب وحسن المعاملة والله خلقه ويرزقنا السعادة والسلامة في الدنيا والآخرة على هدي النية وعلى ما نوى به سلفنا الصالح بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني تأتي بدرب لا طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعطوا بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور آيات. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا الصدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سوء من كل قدر مقدور وهجر مجر من جميع شرور تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساك أرس الله إلى قال الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلاة ولا تنقطع مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مزيمة ولا تنشق مئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا أرادني وأحبابي بسوء من الجن والإنس والهوس وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرددنا جهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وبكم من أجر أصلا في سل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل حاجة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب
ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد على الورى رتبة وأرفع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع يا ربي صل على محمد وأصله الكلب وعفوا وانفع يا ربي صل على محمد واصلح القلب وعفو وانفع يا ربي صل على محمد صلى الله عليه واغفر المعادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد واكفي المعادي واصرف وردا يا ربي صل على محمد نهل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء 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 السلام عليك أصف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصف الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك بالرب السماء السلام عليك
السلام عليك من الأنبياء السلام عليك أنت قال التقيا السلام عليك يا حمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا حمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك جينا الأنبياء السلام عليك التقى التقيا السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك التقى التقيا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا الله عليه صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا الله عليه وعليك الأطهر معدن سرك الأسمى فهم سفن النجاة حمانا الله عليه وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا الله عليه وَيَجْعَلْنَ لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا الله عليه ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والها نشوانا الله عليه أيها المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وأذهب رانا الله عليه وانتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار المشفع وارهف الآذان صلى الله عليه وانزد إلى أنصاف طه المجتبى واحذر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا وغض به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق بغفلة عن ذا وقل يقضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تقترق من شعبتين إلا أنا
في خيرها حتى بروز آنا. فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي مصاصانا. طهره الله حماه اختاره وما برا كمثله إنسانا. وبحبه وبذكري والنصر وتوقير رب العرش قد أوصانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسادا ومن الله مجابا. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسادا ومن الله مجابا. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسادا ومن الله مجابا. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسادا ومن الله مجابا. أشرق النور بالمختار يا أهل العصابة أبشروا أبشروا ذا الوقت وقت الإجابة. أشرق النور بالمختار يا أهل العصابة أبشروا أبشروا ذا وقت الوقت الإبادة. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم كنا عسادا ومن الله مجابا. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسادا ومن الله مجابا. لاحت أنوار للعشاق فيها غرابة وابسطوا يا حضور أيدي المتابة. لاحت أنوار للعشاق فيها غرابة ابسطوا يا حضور أيدي الرجاء والمتابة. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسادا ومن الله مجابا. مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسادا ومن الله مجابا. وانصدوا باب من قد شرف الله جنابه باب طه حمى المولى وسر الطلابة. واقصدوا
باب من قال شرف الله جنابه باب طه حمال مولى وسر الثلاثة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة لكمنا عسى دعوة من الله مجابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى ومن الله مجابا مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم قمنا عسى ومن الله مجابا مرحبا بالنبي يوم قمنا عسى ومن الله مجابا أشرق النور بالمختار يا أهل العصابة أبشروا أبشروا ذا الوقت وقت الإبادة مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة يوم دمنا عسادا ومن الله مجابا حتى النوار للعشاق في غرابة ابسطوا يا حضوراي للرجاء والمدى الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على خير الورى مصطفاه واقصدوا باب من قد شرف الله جنابه باب طه حم المولى والسر الطلابه الله الله يا الله 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 يا الله وصلاة على خير الورى مصطفاه أشرق النور بالمختار يا أهل العصابة أبشروا أبشروا ذا الوقت وقت العبادة الله 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 يا الله وصلاة على خير الورى لاحت أنوار للعشاق فيها غرابة ابسطوا يا حضوراي للرجاء والمتابة الله الله يا الله وصلاة واقصدوا باب من قد شرف الله جنابه باب طه حمى المولى وسر الطلابه الله 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 يا الله
والصلاة على خير الورى مصطفاه الله الله يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد طول أتوانا حتى أنادى ارفع وسل تعط وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباق الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تقاصر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن عزم من ما شاءه قد كان الله عليه. حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا صلى الله عليه. من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب راى البرهان صلى الله عليه. ينظر نور طه وجهه وانصرى إلى الابن المنسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. وليدعى حكيما شانه قد اعتلى أعزز بذلك شانا صلى الله عليه. واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه. واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه. وحينما
ما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه ومنها أعطى اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كل لحظة أبدا عند خلقه ورضا نفسه بجد عرشه ومداد كلماته وجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمن النور النوار يا رسول الله حب كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك منكسات أصنام شركي ودين الشرك تصدع ودنا وقت الهداية يا رسول الله وإما الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا صل عليه يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به الأفات تدفع يا نبي سلام
جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا الله مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا اللهم صل على النور وشعشع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبك الرحمن نسأل يا الله وإله العرش يسمع يا الله مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله بركة الهادي المشفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله يا عظيم المن يا رب يا الله شفنا بالمصطفى اجمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله به فانظر إلينا يا الله فينا به كل مطمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات والربا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد اللهم صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أكثنا بحياة حقان يهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم واحسن العمر بحسنة واحسن العقبى ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله تغشى مله الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أبدا آله والصحابة ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام 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 عليكم
نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji serta syukur yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah di tengah kita ada guru kita Ustaz Hilman, yang mana beliau ini guru ulun waktu belajar di Hadramaut di Mistah. Jadi ulun belajar sempat setengah tahun daun sedin. Belajar beberapa kitab, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sihatkan badannya, Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga ada kawan kita di sini. Jadi kita membaca sambungan malam Jumat halaman 20 bulan Ramadan dan keutamaannya. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab dan merupakan bulan yang paling utama. Dinamakan bulan Ramadan yang memiliki arti panas karena orang Arab saat memberi nama bulan Ramadan ini bertepatan dengan cuaca yang sangat panas, sehingga mereka menamakan bulan ini dengan nama Ramadan dari kata ar-ramd yang mempunyai arti panas sekali. Ada juga yang mengatakan bahwa nama ini artinya membakar, karena bulan Ramadan bisa menghapus segala dosa sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadan wa kafiratun ma bainahunna ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu dan salat Jumat yang satu dengan salat Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan yang satu dengan puasa Ramadan berikutnya, itu semua merupakan penghapus dosa antara keduanya selama dosa-dosa besar dijauhi. Dan disebutkan dalam hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qatiyat ummati fi syahri Ramadhan khamsa khisalin lam tu'taha ummatun qablaha. Khulufu fami shaimi atyabu indallahi min rihil miski, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru, wa tasaffadu fihi maradatu sayatini wa la yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairi, wa yuzayyinu Allahu kulla yawmin jannatahu wa yaqulu yushiku ibadi saimuna an yulqu anhumul mu'natu wal adha wa yasiruna ilayka wa yaghfiru lahum bi akhiri laylatin." Qila ya Rasulullah, ya laylatul qadr? Qala la, walakin al-amila yuwaffa ajruhu idza qada amaluhu. Rawahu Ahmad wal Bazzar. Artinya di bulan Ramadan umatku mendapatkan 5 keistimewaan yang tidak pernah didapatkan oleh umat sebelumnya. Itu bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak misik. Yang kedua, orang yang berpuasa semuanya dimintakan ampun oleh para malaikat hingga berbuka. Yang ketiga, di bulan Ramadan, di bulan
Ini para syaitan yang zalim dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lainnya. Yang keempat, setiap hari Allah memperindah syurga yang menjadi bagian orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hamba-Ku yang melakukan puasa hampir menemukan hasil jerih payahnya hingga sampai kepadamu syurga. Yang kelima, dan di akhir malam Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau jawab, bukan. Hanya saja bagi orang yang beramal akan mendapatkan pahala ketika sudah selesai mengerjakannya. Dan disebutkan dalam kitab Irsadul Ibad bahwasanya sebahagian orang alim bercerita, dulu kami mempunyai kenalan seorang laki-laki yang bernama Muhammad. Dulu Muhammad itu jarang salat, pulang kambingan di kita sembahyang. Akan tetapi apabila datang bulan Ramadan, dia memperindah dirinya dengan pakaian yang bagus dan berminyak wangi, dan berpuasa dan salat, bahkan mengqadha salat-salat yang pernah ditinggalkannya. Maka aku bertanya tentang perilakunya yang berbeda. Kemudian dia menjawab, ini bulan taubat, bulan rahmat, dan bulan penuh berkah, dan aku mengharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosaku dan memaafkan segala kesalahanku dengan karunia-Nya. Kemudian dia wafat dan aku melihatnya dalam mimpiku dan bertanya, apa yang Allah perbuat denganmu? Dia pun menjawab, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuniku karena aku memuliakan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita berdapat pulang dengan bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis bahwasanya seorang Majusi, orang yang menyembah api, melihat anaknya makan di siang hari bulan Ramadan di hadapan orang Islam. Kemudian seorang Majusi tersebut memukul anaknya dan berkata, kenapa engkau tidak menjaga kehormatan orang Islam di bulan Ramadan? Mereka sedang berpuasa. Kemudian seorang Majusi tersebut wafat dalam minggu itu. Maka melihat orang alim di kotanya dalam mimpi bahwa seorang Majusi itu dalam surga. Kemudian orang alim tersebut bertanya, bukankah engkau seorang Majusi? Iya betul. Akan tetapi ketika aku mau wafat, Allah Subhanahu wa taala memuliakanku dengan Islam karena aku menghormati bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahi kita husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Menghimbau atas memperbanyak ibadah dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan, agar ibadah kita di bulan Ramadan semakin bermakna dalam memperoleh pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya kita juga meningkatkan ibadah kita dengan menghidupkan amaliyah tambahan. Disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah bahwa Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, apabila datang bulan Ramadan, maka beliau mengumpulkan anak-anaknya dan membuat perjanjian kepada mereka atas menambah amal di bulan Ramadan. Lalu beliau bertanya kepada mereka satu persatu tentang amalan apa yang akan mereka tambah. Manakala setiap satu dari mereka menyebutkan berbagai macam amalan yang akan ditambah, beliau menangis dan berkata, aku menangis karena sesungguhnya aku tidak bisa menambah amalan. Maksudnya semua waktu beliau sebelum Ramadan penuh dengan berbagai macam amalan beribadah kepada Allah, sehingga beliau berkata, wahai anak-anakku, adakah di antara kalian yang mau menjual waktunya untukku? Berikut di antara amalan tambahan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah dan pengampunan ini. Yang pertama, segera berbuka puasa. Ketika sudah yakin masuk maghrib, cepati, jangan berlambat-lambat. Berbeda jika masih ragu-ragu, maka wajib untuk berhati-hati dengan mengakhirkan berbuka hingga yakin sudah masuk maghrib.
Nah, jadi yang paling utama itu apa? Buka itu diawali dengan kurung. Kalau kada kuma ayo jam-jam makin aja guru aja. Bila kada sesuatu yang manis yang tidak terbakar seperti anggur misalnya kan. Tapi ada sahabat Nabi, Masya Allah, beliau bukanya dengan jima. Siapa itu? Abdullah bin Umar. Kadang-kadang kada tiap hari. Jadi Abdullah bin Umar ini Masya Allah, sahabat yang luar biasa. Beliau orang yang sangat bertakwa, orang yang ahli fikih. Beliau ahli ibadah, orang alim dan sugih kaya raya. Jadi beliau memerdekakan budak sebanyak 1000 budak, memberi tunggangan onta atau kuda kurang lebih 1000 kepada prajurit kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah. Naik haji berapa kali? 60 kali naik haji. Mudahan kita rancak dua naik haji kan. Amin ya rabbal alamin. Jadi karena beliau banyak isi budak, jadi kadang budak-budak sini cari perhatian, rajin beribadah, sembahyang, harapan supaya dimerdekakan Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini lah beliau merdekakan orang-orang yang seperti itu. Jadi ujar sahabat yang lain, ya Abdullah, itu budak-budak ikam itu sebenarnya kena rajin beribadah tu cari perhatian supaya dimerdekakan. Ada apa juga ya Abdullah bin Umar. Tapi ada budak yang sangat cintai, seorang perempuan, bungas perempuannya. Tapi ketika Abdullah bin Umar ingat firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebaikan sehingga kalian menginfakkan sebagian harta yang paling kau cintai. Jadi perempuan ini sangat disayang Sidin, budak perempuan ini. Akhirnya dimerdekakan Sidin dan dikawinakan lawan budak Sidin juga namanya Nafi. Dimerdekakan juga Nafi ini. Nafi Maula ibn Umar terkenalnya pada Nafi bin Jarsin. Nafi ini gurunya Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Nafi, Nafi belajar dengan Abdullah bin Umar. Abdullah gurunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Jadi Nafi ini dibagi pulang duit 10.000 dirham, maka dibagi budak bini-bini yang Sidin cintai, kemudian dibagi pulang kenapa duit 10 dirham. Ini Abdullah bin Umar. Makanya kata Nafi, Abdullah bin Umar ini kalau mengikuti Nabi luar biasa, habis-habisan beliau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau meninggal dunia umurnya kurang lebih 84 tahun di Mekah meninggalnya, mati syahid. Siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya Hajjaj bin Yusuf. Jadi sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah mengatakan, jadi ketika Hajjaj bin Yusuf ini berpidato panjang, hendak habis waktu sembahyangan, belum sembahyang lagi. Jadi Abdullah bin Umar mengatakan, ya Hajjaj, sungguh matahari tidak menunggumu. Matahari kadang menunggu ikam kalau ya tunggu Hajjaj go karena berlalu kada. Matahari kan menunggu ikam wahai Hajjaj, ya waktu sembahyang padang lagi habis. Ditagu seperti itu, Hajjaj ini zalim, ya pemerintah yang zalim. Akhirnya, wahai Abdullah, aku sudah menetapkan akan menghantam wahai ikam yang di situ ada mata ikam. Dasar saja Abdullah bin Umar, engkau adalah orang yang dikalahkan oleh syaitan, orang yang bahlul. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf menyuruh anak buahnya untuk membunuh Abdullah bin Umar dengan cara apa? Dengan cara ditompak. Tombaknya itu diracuni. Jadi ketika Abdullah bin Umar tawaf di Mekah, ditusuk oleh anak buah apa? Hajjaj bin Yusuf. Tapi jangan lupa anak-anak suruhan bubuhan pemerintahan. Ada apa hanya aman. Nah,
Itu meninggal situ umurnya kurang lebih 84 tahun. Mudah-mudahan kita husnul khotimah buatan, selamat dunia akhirat, segala hajat kabul. Alhamdulillah, kita ucapkan banyak terima kasih kepada guru kita Ustaz Firman yang mau mengisi acara kita sebulan sekali. Mudah-mudahan majelis kita tambah berkah. Mudah-mudahan dengan berkat sidin segala hajat kita kabul. Santi-santi hendak katari, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sidin akan bacakan kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imamul Haddad radhiyallahu taala anhu. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yustajabu laha wa min nafsin la tashba'. Nawina fi hadzal dars kama nawa bihi masyayikhuna kama nawa umur jami' Syamil. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam yang penuh berkah ini, malam yang sangat mulia di pondok yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para guru-guru kita, terutama akhina fillah Al-Ustaz Ahmad Suaidi dan Al-Ustaz Adriansah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka berdua, diselamatkan di dunia dan di akhirat, dikabulkan semua hajatnya, dan juga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam, amun di akhir malam itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di satu hadis qudsi, Allah berseru, apakah ada dari orang yang meminta ampun? Ujar Allah, aku ampuni. Apakah ada yang bisi hajat? Aku kabulkan hajatnya. Apakah ada orang yang meminta ini itu? Semuanya Allah berikan kepadanya. Itu Allah serukan di tengah malam atau sepertiga malam terakhir di setiap malam. Tetapi amun di malam Jumat, di satu riwayat disebutkan itu mulai matahari tenggelam, mulai maghrib seruan itu sudah Allah serukan. Jadi amaliyah yang dilakukan di malam Jumat itu menjadi istimewa dikarenakan pertama, malam Jumat adalah malam Sayyidul Ayyam, pemimpinnya para hari, dan malamnya pastinya juga menjadi pemimpinnya para malam. Dan juga di situ banyak hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan tentang tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah, memperbanyak salawat ketika di malam Jumat. Dan juga hadis yang tadi bahwa jikalau di malam Jumat dari matahari tenggelam, Allah berseru memanggil, apakah ada yang bisa hajat, apakah ada yang minta ampun. Itu semua Allah serukan mulai maghrib tadi. Jadi alhamdulillah, ini satu taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita seberataan. Mulai mungkin maghrib tadi, antum para santri mungkin berhadir sembahyang maghrib berjamaah. Sebelum maghrib mungkin membaca wirdul latif, kemudian setelah maghrib membaca amaliyah atau belajar atau apa, hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dilanjutkan setelah isya dengan diadakan maulid Nabi, kemudian menuntut ilmu agama. Ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amun kita mau berpikir berapa banyak manusia yang ada di muka bumi ini yang di zaman kita ini, banyak benar. Tapi berapa banyak yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di waktu yang seperti ini, yang sekarang kita berada di dalamnya, itu hanya sangat dikit. Ini semua siapa yang memilih?
Yang memilih adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perlu kita mensyukuri akan nikmat tersebut, karena hakikat nikmat itu adalah dengan Allah memberikan waktunya untuk kita gunakan di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kira nikmat itu hanya bisa makan, hanya bisa minum, hanya ada bisi mungkin duit, hanya bisi ini bisi itu. Kada. Nikmat yang hakiki ini sebenarnya Allah gerakkan diri kita, Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan kaki kita menempuh jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kan di sini ini membaca salah satunya kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Risalah Adab Sulukul Murid, adab sulukul murid, adab berjalannya seorang murid. Seluruh manusia di muka bumi ini adalah murid hakikatnya. Tapi ada yang murid. Apa arti murid itu? Murid itu orang yang berkehendak, orang yang bisi keinginan. Tapi ada yang bisi keinginannya di masalah duniawi saja. Ada juga yang bisi keinginan hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan ibadah seadanya saja. Ada juga orang yang bisi keinginan hanya untuk menjadi hamba yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab Adab Sulukul Murid. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa menempuh jalan sehingga kita menjadi hamba yang bujur-bujur parak lawan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang mendapatkan mahbubiyah inda Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi'lul mahbub mahbub. Gawian orang yang dicintai itu dicintai. Gampangnya aja contohnya, kita atau orang tua kuitan misalkan mahamba anaknya yang masih bayi. Anak tadi kemudian mungkin pakai popok kah, kemudian mungkin bekami tambus terkena tapi yang kita pakai. Mungkin tapi itu anyar nukar, mungkin anyar dipakai, mungkin bahkan tapi itu larang. Mungkin kita pakai tapi itu hendak keluar ada acara, tiba-tiba dikamihi oleh anak tadi. Karena ini gawian orang yang kita sayangi. Apa yang kita lakukan ke anak ini? Apakah kita angkat anak kita timbainya, kita sarik? Kada mungkin. Tapi apa yang kita betul kami nak mana mamanya ini, ambilkan ini apa basuhinya, kita senyum menciuminya, habis itu kita berasih diri kita. Kenapa? Karena kita sudah cinta lawan anak tadi. Apa yang inya gawi, kita pun menjadi mencintainya. Kayak itu juga amun orang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang akan menjaganya. Karena kita cinta kepada anak, kita yang menjaga anak tadi. Kadang mungkin kita lihat akan anak kita sampai diapa-apai oleh orang. Kadang kita yang menjadi anak bubuhan, misalnya Ikam yang belajar di sini contohnya. Masih belajar, masih anum. Kemudian ada kawan dari luar menyambati di depan abah ibu. Menyambati dengan sambatan yang kada baik. Mungkin kita yang disambati karena itu merasa satu candaan, begayaan. Kita kada sarik. Oh biasa bubuhannya ini begaya. Tapi abah kita yang mendengar langsung sarik. Padahal kita ampun diri kada sarik. Kenapa? Karena abah tadi cinta lawan kita, sehingga apa aja yang kiranya itu menyakiti kita, abah itu langsung saring. Kayak itu juga Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah cinta lawan hamba tadi diganggu, yang sarik lain hambanya. Hamba tadi mungkin gak ada sarik, tapi Allah langsung sarik. Dahulu Sayyidina Umar Al-Mahdar radhiyallahu an, anak dari Sayyidina Al-Imam Abdurrahman As-Saggaf. Beliau ini mempunyai kebun korma. Ketika itu ada satu anak halus kecil masuk ke dalam kebun korma Imam Umar Mahdar dan memutik daripada korma sidin, memakan buah korma itu.
Sudah lewat waktu sampai malam atau sore sudah landung. Yang kuitan ini mencari mana anakku kada bulik-bulik, biasanya sudah bulik jam seini, dicari. Subhanallah terdapat, sudah tergeletak, sudah terbaring di kebun kormanya Imam Umar Muhdar. Didatangi oleh abahnya, dilihat ternyata sudah kada bernyawa lagi, meninggal. Abahnya ini bingung, karena abahnya bingung kenapa anakku ini kada ada garing, kada ada bisi haritan, kemudian tergeletak meninggal, kada ada bekas luka, kada ada bekas apa-apa. Jadi apa sebabnya bingung? Dilihat ternyata ada bekas mungkin buah korma atau biji korma di sekitarnya. Maka abahnya ini datang ke rumah Sayyidina Umar Muhdar dan berkata, wahai Imam Umar Muhdar, ulun minta maaf lawan pian, ini anak ulun meninggal dunia gara-gara makan buah korma pian. Jadi Imam Umar Muhdar, aku kada sarik sama sekali. Walaupun seluruh buah korma itu dimakan, diambil orang, aku kada sarik sama sekali. Karena ini sifatnya para kasih Allah. Kada mungkin masalah dunia sarik, kada mungkin. Nah, makanya ada dahulu Habib Umar bin Muhammad, guru kita, nah, dan guru bubuhan antum semua insyaallah. Mudah-mudahan karena ada kesempatan belajar lawan sidin. Nah, jadi dulu Habib Umar, ujar Habib salah satu guru kita berkisah, waktu itu ada orang mengakui tanah Habib Umar, tanah yang luas diakui oleh orang itu. Ujar orang ini tanahku, datang ke rumah Habib Umar. Wahai Habib Umar, ini tanahku, ini dengan habuk, dengan sadik. Padahal sangat jelas tanah itu ampun Habib Umar, Sidin nukar dan surat menyuratnya di tangan Sidin. Kalau bekarasan Sidin pasti menang, karena bukti surat menyurat ada di tangan Sidin. Habib Umar langsung berpadah lawan anak Sidin, Habib Salim. Wahai Salim, ambilkan surat-suratnya. Diambil oleh Said Salim, dijulung ke Habib Umar. Ya Umar, ya, ini ambil surat-suratnya supaya tanah itu betul-betul jadi milik Ikam. Kadahnya mengaku aja kada bisa surat-surat. Dijulung Sidin surat-suratnya, ambil Ikam suratnya. Bulik orang. Said Salim bingung, Habib Salim ini. Wahai Abah, ini orang mengaku-ngaku tanah ini jelas ampun pian. Kenapa pian julung? Seharusnya pengkarasi. Ujar Habib Umar apa? Barang siapa yang merebut dari kita tentang perkara dunia, maka kita hemputakan dunia itu kemuanya. Kita julung, ambil sepuasnya. Tapi jikalau inya merabuti dari kita perkara agama, maka akan kita bela walaupun dengan ruh kita, dengan nyawa kita. Wih, ini terbalik manusia. Di zaman kita, amun masalah agama sampai kadang wani berbunuh-bunuhan, wani bermusuhan. Masalah dunia, masalah tanah kah? Terkadang jiran tadi tak ambil tanah semeter, kadang baastilah juga. Langsung kayak perang Badar terjadi. Perang langsung sampai 7 turunan perang seberatan gara-gara itu. Tapi masalah agama dia ini salah lah. Tadi Umar Muhdar Sidin, aku kada sarik, walaupun itu diambil, dimakan, silahkan di sini terbapak. Tapi yang sarik Allah Subhanahu wa taala. Allah cemburu ketika orang yang dicintai oleh Allah itu barangnya diambil, itu disakiti, kada dihormati. Makanya ada istilah di wadah kita itu ketulahan. Kenapa kita harus menghormati para ulama kita? Kenapa kita harus menghormati guru-guru kita? Padahal Sidin itu dididik oleh guru-guru Sidin kada pernah mencari untuk dihormati. Bahkan Sidin diajarkan oleh guru-guru Sidin untuk jikalau hadir di majelis supaya duduk paling belakang. Dan kada pernah untuk supaya orang memperhatikan Sidin, kada pernah. Tapi kenapa kita disuruh menghormati? Supaya kita kada ketulahan. Kenapa? Ketika kita kada menghormati mereka yang orang-orang alim, itu Allah akan sarik kena. Itu bahayanya. Jadi jangan dikira oh ini guru-gurunya anak dihormati aja kada. Amun guru itu bujur guru kada guru-guruan, nah, kada pernah anak kita dihormati. Bahkan guru-guru kita dahulu, Habib Umar guru-guru kita dahulu justru mengajarkan ke kami, jikalau kita melakukan amal baik kepada orang lain, itu jangan menghadangi apa-apa, bahkan menghadangi terima kasih pun kada langsung buka. Amun orang ini kada ya kalau habis acara gurunya istilahnya
Bulu sudah tuntung, duduk dahulu. Menghadang-hadang mana anak. Amun sudah belum dapat kada boleh. Itu makan betakun. Mana lagi adakah lagi? Ya, nah itu guru-guruan bahaya. Nah, bahaya kayak itu tuh kada. Jadi untuk terima kasih dari orang aja kada berharap. Apalagi balasan. Kenapa? Karena takutan kalau pina pahala ini sudah digantikan dengan balasan di dunia tadi, di akhirat hilang sudah pahalanya. Itu takutan kayak itu tuh. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tapi sebelum kita membaca kitab Risalah Adab Sulukul Murid ini, kita harus kenal siapa gerang pengarangnya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad nama Sidin sudah terkenal seluruh dunia. Nah, kalau kita tahu bisanya membaca Rotib Haddad, Widul Latif, itu sudah karangan Sidin. Misalkan Sidin kada bisi karangan kitab selain mengarang menyusun Rotib Haddad, sebuting itu aja, itu sudah cukup menjadi kebanggaan bagi diri Sidin sudah. Rotib Haddad yang Sidin susun itu tersebar ke seluruh dunia. Kitab-kitab Sidin, Risalah Mu'awanah, Nasaih Diniyah, Adab Sulukul Murid dan yang lain-lain, itu tersebar ke seluruh dunia. Diterjemahkan kurang lebih ke 17 bahasa. Bahkan non muslim, orang yang kada Islam itu belajar membaca kitab Sidin. Kenapa? Karena sangat membantu di dalam bagaimana cara hidup di dunia ini. Non muslim aja mengambil manfaat, apalagi kita yang orang Islam. Karena mereka para kekasih Allah kada mungkin mengulah sesuatu kecuali tujuannya untuk menyelamatkan. Widul Latif yang kita baca, Rotib Haddad yang biasa kita baca, itu jangan dikira bacaan kayak itu aja kada. Itu manfaatnya sangat besar. Dahulu Habib Ali Al-Jufri, tahu mungkin Habib Ali Al-Jufri. Habib Ali Al-Jufri ketika itu sedang dakwah di salah satu negeri Eropa. Negeri Eropa sudah jelas paling banyak situ non muslim daripada orang muslim. Ketika Sidin sampai di airport hendak balik, terjadi satu kejadian di negeri itu yang pemerintah sana mengira ini yang menggawi adalah para teroris, orang-orang Islam. Maka orang-orang yang lawan Habib Ali Al-Jufri takutan. Kalau pindah Habib Ali Al-Jufri dia apa-apai. Habib Ali Al-Jufri pakai tongkat, pakai jubah, gamis, imamah, sunat Rasulullah lengkap. Jar yang mumpati Sidin, wahai Habib, lebih baik pian berganti baju, berselawar, baju kaos, supaya orang kada mengenal pian. Ini kita beruntung hidup di Indonesia, di Martapura, di Banjar, pakai tapi, pakai baju kurung, nyaman, tenang, santai. Masuk ke pasar, di mall banyak orang bertapi baju kurung. Kadu saya jauh-jauh di Jawa aja ada orang bertapi baju kurung, di orang ini hanya bersumpit. Itu di Jawa. Nah ini fakta. Nah, di Jawa orang bertapi baju kurung sudah asing dilihat. Ini siapa aja? Teroris aja. Nah, mata asing. Ulun waktu bulik dari Oman menuju ke Indonesia tahun 2017 yang lalu, itu ada bimbai lawan kawan, ini orang Inggris. Orangnya Masya Allah waktu Darul Mustafa, gamis, pakaian lengkap, sunat. Ketika itu kita bulik ke bimbai satu mobil, tapi inya ke apartemen dulu, ke hotel istirahat, ulun langsung ke airport menghadang di situ. Pas check in, tapi imbai juga, tapi kada pinandu. Cuma ini bujur kah kawan tadi atau lain? Karena ini berubah, berselawar, baju kaos, berjaket, bertopi, berkacamata hirang. Bujur nang tadi kah lain? Anak menagur takutan lain. Ini menagur dulu. Oh Hilman, ahlah. Ikam ini kah dia aku tadi. Kenapa kah ini? Jadinya maaf, kah ini pang kami. Bininya tadi bercadar, berubah juga bininya, berselawar tapi pakai baju panjang, tapi yang kadang istilahnya tertutup auratnya, berserudung dengan serudung yang sedikit juga kadang yang tampak benar. Kami dinya amun bulik di Inggris pakaian kayak tadi muslim, bisa dicap kena macam-macam.
Bahkan dipersulit kami masuk bulik. Bisa didudukkan di mana-mana, di kantor imigrasi, di mana-mana ditakuni macam-macam. Jadi kami berubah kayak ini. Kita alhamdulillah. Ini satu nikmat kayak ini. Nah, jadi Habib Ali Jufri setelah itu Sidin di sini aku kadang mau memindah baju. Aku besokan tadi sudah membaca Wirdul Latif di sini. Habis itu datang hubungan polisi bendara, polisi dari luar datang mencari istilahnya orang yang dicurigai supaya ditangkap. Yang polisi-polisi itu keliling di muka Habib Ali Jufri, kadang melihat Habib Ali Jufri. Kenapa di sini? Aku sudah membaca Wirdul Latif. Jangan karena baca Wirdul Latif subuh guring. Nah, sayang, ini penjagaan untuk diri kita. Penjagaan dari maksiat, penjagaan dari hewan, ada hewan-hewan buas atau hewan-hewan yang menyakiti, penjagaan dari orang yang kada baik. Manfaatnya sangat besar. Dan banyak karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Bahkan ada salah satu ulama mengatakan jikalau Imam Ghazali hidup di zaman Imam Haddad, niscaya Sidin akan berguru ke Imam Haddad. Ada salah satu qasidah Imam Haddad yang berjudul Alaika bitaqwallah fis sirri wal alan wa qalbaka nadhifu minar rijsi wad daran. Ini qasidah ini kurang lebih baitnya itu kurang lebih 10 atau 11 bait. Itu jar para ulama seluruh ada apa yang ada di kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali itu ada di 11 qasidah tadi, 11 bait tadi. 11 bait mencakup kitab Ihya yang sangat besar. Nah, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sidin ketika lahir di Kota Tarim dan ketika umur kurang lebih 4 tahun Sidin buta. Tapi dengan butanya mata Sidin, apakah menghalangi Sidin untuk menuntut ilmu? Apakah menghalangi Sidin untuk bermujahadah beribadah? Kada. Kita lihat ketika Sidin sudah umur 4 tahun buta dan tumbuh di masa belajar, itu Sidin belajar dengan tekun di Kota Tarim dengan ulama-ulama Tarim. Bahkan disebutkan Sidin belajar bisi guru, itu jumlah guru Sidin kurang lebih 120 orang. Guru Imam Haddad buta Sidin, tapi berguru dengan guru yang sangat banyak. Bahkan Sidin setiap tuntung belajar di waktu duha, Sidin keliling masjid di Tarim sembahyang setiap hari 100 rakaat. Orangnya buta. Nah, buta tapi kadang menghalangi Sidin dari beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu ada kawan Sidin hendak menggayai Imam Haddad. Ketika berjalan di satu jalan, di muka jalan ini ada lubang. Jadi yang kawan-kawan ini menggayai Sidin supaya Imam Haddad termasuk ke lubang ini. Istilahnya termasuk ke dalam lubang. Maka dipasangkan Imam Haddad ke muka lubang itu. Kawan-kawannya dihiga jalan. Pas sampai di muka lubang, Imam Haddad spontan langsung beruncat. Buta. Nah, tapi kalau sudah Allah memberi mata batin, mata yang ada di muha ini kada ada apa-apanya. Rasulullah itu melihat yang di belakang, nengkaya melihat yang di muka. Kenapa? Mata batin. Mata batin jauh lebih hebat daripada mata zahir. Buta Sidin, tapi mata batin Sidin karena si mata batin yang hidup, Sidin bisa mengarang kitab dengan banyak benar. Tapi berapa banyak orang yang bisa melihat kada bisa apa-apa. Nah, jauh perbandingannya. Bahkan dahulu ada orang yang ketika itu hadir di majlis Imam Haddad, mendengar Imam Haddad, hendak tahu Imam Haddad, datang ke majlis Imam Haddad. Sampai di majlis Imam Haddad, orang ini melihat, inikah yang jual orang Imam Haddad? Tahunya buta Sidin. Kayak apa aja Sidin bisa mengajar namun buta kayak ini? Kayak apa Sidin bisa? Orang ini bukan di hati meremehkan Imam Haddad. Dan biasa di Tarim, amun lagi acara, biasanya dibagi kopi cangkir halus. Ketika itu kopi dibagi dan orang itu hendak minum kopi. Anyar hendak minum kopi, Imam Haddad dari muka majelis kepada, kami hendak minum kopi, jangan minum dulu. Itu ada lalat dalam kopi kami.
Dilihat ini bujur ada lalat. Inya yang kada buta, kada tahu. Imam Haddad yang buta bahkan duduk di muka majlis jaraknya jauh tahu. Kenapa? Karena memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatnya amun hati itu, mata hati itu hidup. Nah, kayak apa caranya supaya mata batin ini hidup? Dengan acara kayak ini nih. Majlis taklim kayak ini nih. Dengan menghadiri maulid-maulid Nabi. Ini cara-cara untuk menghidupkan mata batin kita tadi. Nah, jadi itu Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan jangan kita kira Imam Haddad ini bahari dakwah sampai keliling dunia, kada. Sidin kada pernah keluar dari Hadramut kecuali hanya untuk berhaji. Nah, kecuali hanya untuk berhaji. Dahulu sini pernah meminta ijazah dan talbis kepada Al-Imam Muhammad bin Alwi As-Segaf. Kada salah, Muhammad bin Ali As-Segaf ini salah satu pengarang kitab Syarah Umdah atau apa, kada ingat. Pengarang salah satu kitab yang terkenal. Al-Imam Muhammad bin Ali As-Segaf ini kada mau memberi ijazah atau talbis kepada orang kecuali dengan izin Nabi. Sidin minta izin ke Nabi dulu, amun Rasulullah mengizinkan, hanya sidin bari. Ketika Imam Haddad mengirim surat, Imam Haddad ditarim. Habib Muhammad bin Ali As-Segaf di Madinah ngirim surat minta talbis dan minta ijazah. Kemudian setelah mendapat surat Imam Haddad, sidin tulak ke muka kubur Rasulullah, makam Rasulullah. Ketika di muka makam Rasulullah, sidin berubah muhasidin, keluar keringat panas dingin. Istilahnya mendapatkan satu hal yang sangat masya Allah, bertemu dengan Rasulullah. Langsung jadi ternyata Imam Haddad ini langsung diberi izin oleh Rasulullah. Langsung. Waktu itu umur sidin berapa? Umur sidin kurang lebih 30 tahun. Sebelum 30 tahun. Ketika sidin berumur 30 tahun, sidin pergi haji. Waktu itu di Makkah Masjidil Haram dan di Madinah di Masjid Nabawi, rotib Imam Haddad dibaca setiap hari. Umur sidin berapa? 30 tahun. Umur kita berapa ini? Apa yang sudah kita gawi? Nah, jauh. Habib Ali Habsyi menjadi khalifah Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, sudah menjadi orang yang sempurna wali kutub. Umur sidin 21 tahun. Nah, kita bandingkan jauh. Dan ketika itu pas bertepatan hari Jumat tanggal 1 Muharram. Orang dulu sangat memuliakan tahun baru Islam. Saking memuliakannya, meminta yang menjadi imam waktu subuh hari Jumat itu dicari orang yang paling mulia siapa. Dipikir-pikir, dicari-cari, kedada lagi yang lebih mulia daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ini yang disuruh jadi imam. Ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sidin mengarang kitab ini kada hanya dengan karangan, gara-gara membaca kitab kada, gara-gara membaca kitab lain kemudian tahu ilmu dikumpulkan jadi satu kitab kada. Ini sidin karang gara-gara sidin tahu jalannya, menunjukkan jalan yang bujur kayak apa jalannya. Makanya akhirnya kitab sidin tersebar barokahnya kemana-mana. Karena yang mengarang bujur-bujur orang yang tahu jalannya, mahir di bidang itu, kada hanya mahir berpender kada, tapi mahir dalam kelakuan sidin praktekkan. Seluruh sunat Nabi jersidin, tidak ada satu sunat Nabi pun kecuali sudah aku gawi. Sunat Rasulullah itu banyak. Sunat Rasulullah sembahyang, waktu sembahyang, ketika kita sembahyang itu Al-Habib Sa'ad, Habib Muhammad bin Alwi Ali itu Habib Sa'ad, guru Habib Umar menghafal Al-Quran di Tarim. Itu sidin mengarang kitab Khamsami'ah Sunan min Sunanis Shalah, 500 sunat di sunat sembahyang. Sunat sembahyang sih ada 500. Coba wihna kita hitung berapa kita hafal sunat sembahyang. Mungkin 30 nggak ada sampai. Ini 500 sunat sembahyang. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, kalau ada salah, sidin pernah menghitung sunat sembahyang dari sidin tulak dari Masileh kampung sidin menuju Tarim. Itu sidin hitung ternyata sunat sembahyang sidin dapat 1000 sunat.
Itu Sidin stop menghitung, kada gara habis, kada gara sampai ke tujuan Sidin sudah sampai menghitung. Ini jadi Imam Haddad tidak ada satupun sunat Nabi kecuali sudah aku gawi. Ini di sembahyang aja 1000 lebih tadi, apalagi di lainnya. Kecuali memanjangkan rambut. Ada beberapa riwayat hadis Nabi Rasulullah itu rambut Sidin panjangnya kalau bainal jumati wal wafrah, sampai sedaun telinga atau parak apa aja orang nih bahu. Imam Haddad hanya memanjangkan rambut di zaman Sidin hidup. Itu Bahari Hadramut terkenal, amun orang rambutnya panjang ini orang nakal. Kayak kita juga di sini. Jadi Sidin menghindari supaya apa? Orang kada berdosa. Tujuan Sidin baik, orang kada paham, orang berdosa. Sidin menghindari kayak itu tuh. Wih apa akhirnya Sidin memanjangkan rambut. Ketika Sidin garing kada kau bangun lagi, Sidin biarkan rambut sampai panjang sampai ke batas yang Rasulullah pernah diriwayatkan sampai batas itu. Itu terakhir sunat yang sunat Nabi yang Sidin gawi. Jadi seperatan sunat Rasul Sidin gawi. Ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kitab yang hendak kita baca ini kada kitab yang biasa-biasa, kada kitab yang sangat istimewa. Bahkan mungkin Al-Fakir Sorangan Ulu Sorangan ketika mengajarkan ini kada pantas. Siapa ulu, siapa kitab ini? Jauh antara langit lawan baina sama wasumur, antara langit lawan sumur. Tapi karena untuk menyampaikan ilmu dengan kelemahan yang kita miliki, dengan banyaknya dosa yang kita bisi, dengan banyaknya aib yang kita bisi, itu kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini Allah perbaiki keadaan kita. Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit, sehingga insya Allah kita bisa meniru Sidin Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kita bisa menggawi sunat Nabi semaksimal mungkin. Kita bisa mendapatkan keberkahan Sidin dan para awliya Allah, dan juga insya Allah menjadi penyebab akhir hayat kita di akhirul husnul khatimah. Nah, jadi insya Allah di kedepannya, kesempatan ke depan insya Allah yang akan datang, kita membaca kitab Risalah Abdul Sulukil Murid. Ini sekedar cuman istilahnya pembukaan pengenalan kita tentang Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفة ربنا وحدانا، وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا، للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا،
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Kita bertahlil sedikit lah untuk gurunya Aminullah jadi anjing lawan bawah meninggal dunia kayaknya pojan siang tadi. Afro zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم العظيم سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بمحل فضلك على ما تلوناه من القرآن العظيم وما حلناه من لا إله إلا الله وما سبناه من سبحان الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعله هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة وقرابة أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح سيدنا أحمد بن محمد السقاف وشبكة بن سالم والحبيب عبد الله بن علي وحدة والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ وأبي سالم بن حفيظ والحبيب علي بن محمد بن سالم بن حفيظ وأهل زنبل والقرين والأقدر وبكي والمعنى وجميع سادتنا علي أبي علوي وصولهم وإبراهيم ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمين والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح كي هدي أحمد وإلى روح وفرهم أوصلهم صوب ذلك من إليهم. اللهم اجعله فكاكا له من النار رزقا له من النار وحجابا له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفنهم ورفع في درجاتهم وضعف في حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم ونقلهم من ذكر الخلود إلى جنة الخلود واجعلهم مع المقربين سهود. اللهم اجبر انكسارنا واقبل اتجارنا واختم بالصالحات أعمالنا وأنت راض عنا ولا تحين اللهم في غفلة ولا تأخذنا على قروة واجعل آخر كلامنا إنة آجال من الدنيا قال لا إله إلا الله. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واسونا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. Jangan berikan dulu lah, ada makanan ala kadarnya. Malam Jumat depan kita belajar di Ibat 2 selama 2 minggu di situ. Ibat 2, kemudian minggu keduanya situ Habib Abdillah bin Yahya Al-Habsyi 2 minggu. Baik, itu hanya di sini pulang 2 minggu insyaallah. Jadi ingatkan malam Jumat depan di Ibat 2 di belakang sana ada jatuh lisannya Ibat 2.